بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، مسیلمہ کذاب نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ فوج در فوج اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس کے جی میں بھی نبی بننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے علاقے نجد میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ مسیلمہ چونکہ انتہائی مکار چالاک سردار تھا، لہذا اس کا جو قبیلہ تھا بنو حنیفہ، اس نے بھی اس کی تائید کی اور اسے اپنا نبی مان لیا۔ مسیلمہ شاعر تھا اور گفتگو کرنے کا ماہر تھا۔ اس نے شاعری میں اپنی چند باتیں گھڑ لی تھیں جن کو وہ خدا کی طرف سے نازل کردہ آیات کہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ پر اسرار قسم کے علوم بھی آتے تھے، جیسا کہ مسمرزم، جسے ہپناٹزم کہا جاتا ہے، اس کا بھی وہ ماہر تھا، اور کچھ شعبدہ بادیاں بھی وہ جانتا تھا، جن کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسے نبی مان لیا تھا اور اس کی شعبدہ بادیوں کو وہ کرامات سمجھتے تھے۔ اس نے ایک خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا، جس کی تحریر کا مفہوم یہ تھا کہ جس طرح اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح مجھے بھی اپنا نبی اور رسول بنایا ہے۔ میں آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، لہذا آپ بھی میری رسالت کو تسلیم کریں اور میری تائید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھ کر فرمایا کہ اگر کسی قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں اسی وقت تمہارے اس قاصد کو قتل کروا دیتا۔ تم جھوٹے اور کذاب ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ کہ تم اپنے علاقے کے نبی ہو اور میں اپنے علاقے کا نبی ہوں اور دونوں اپنا علاقہ بانٹ لیتے ہیں، میں اسے بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ مفہوم ہے رسول اللہ کا جواب کا اور ان کے خط کا۔ بہرحال یہ جواب سن کر مسیلمہ نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے کمانڈو جاسوس، جو کہ اس کا معتمد اور کمانڈو تھا، جاسوس تھا، ثمامہ بن آسال کو اس مشن پر روانہ کر دیا۔ ثمامہ رات کے وقت خفیہ طور پر مدینے پہنچا اور رسول کریم جس وقت تہجد پڑھنے میں مشغول تھے، اس وقت اچانک ثمامہ بن آسال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، نعوذ باللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور دیکھ کر پہچان بھی لیا کہ یہ کس قبیلے کا ہے، کون ہے۔ آپ نے اسے پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون سے، جو کہ کھجور کے تنے سے بنایا گیا تھا، باندھنا چاہا، لیکن چونکہ رات کا آخری پہر تھا، آپ نے کچھ سوچ کر اور کوئی حکمت عملی کے تحت اسے چھوڑ دیا، اور صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد آپ نے اپنے سوار سپاہی اس کے پیچھے دوڑا دیے اس کو پکڑنے کے لیے۔ چونکہ آپ نے اسے پہچان لیا تھا، لہذا آپ نے اس کے متعلق اپنے سپاہیوں کو آگاہ کر دیا تھا اور اسے پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ ثمامہ کو شاید اس رد عمل کی توقع نہیں تھی، لہذا وہ واپس جاتے ہوئے پکڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے منصوبے کے تحت مسجد نبوی کے ستون سے بندھوا دیا۔ ثمامہ 3 دن تک وہاں بندھا رہا اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتا رہا۔ رسول اکرم نے 3 دن کے بعد اسے رہا کر دیا۔
مگر وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہوتی ہے حسن اخلاق کی طاقت۔ ان واقعات کا دو الگ الگ مقامات پر روایات احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 110 کتاب الصلاۃ صحیح بخاری، حدیث نمبر 111 کتاب الصلاۃ صحیح بخاری، حدیث نمبر 120 کتاب الصلاۃ صحیح بخاری، اور دوسری جگہ پر ہے حدیث نمبر 13 کتاب العمل فی الصلاۃ صحیح بخاری۔ بہرحال مسیلمہ کذاب نے اپنی شریعت میں زنا اور شراب کو حلال کیا ہوا تھا، اور اسی لیے لوگ اس کی طرف زیادہ دلچسپی کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، جبکہ نماز سے تو وہ کوسوں دور تھے۔ مسیلمہ کی شادی کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ ایک حسین و جمیل عورت سجاہ بنت حارث تمیمی، اس عورت کا نام تھا سجاہ بنت حارث تمیمی، نے بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کو مسیلمہ نے ملاقات کے لیے بلایا، اور جب وہ اس کے خیمے میں گئی تو اس نے اس کو ہپناٹزم اور اپنی جادوئی گفتگو کے ذریعے مسحور کر لیا، اور وہیں پر بغیر نکاح کے اس سے شادی رچا لی۔ کچھ عرصے کے بعد سجاہ کو اس کی مکاری اور منافقت کا علم ہوا تو وہ بھاگ کر اپنے قبیلے واپس چلی گئی، کسی طریقے سے اس کے چنگل سے نکل کر بھاگ گئی، اور توبہ کر کے دوبارہ سے مسلمان ہو گئی۔ مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی، اور 40,000 کے لشکر کے ساتھ یمامہ کی وادی میں پیش قدمی کی، جس کو روکنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اکرمہ بن ابو جہل کو روانہ کیا، بعد ازاں شرجیل کو بھی اکرمہ کی مدد کے لیے بھیجا، مگر دونوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا۔ 40,000 کے مقابلے میں اس اسلامی لشکر صرف 13,000 کا تھا، صرف 13,000۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں شکست فاش دی، اپنے چھوٹے سے لشکر سے ان کو شکست فاش دی، تو مسیلمہ بھاگ کر ایک قلعہ نما باغ میں پناہ گزین ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم پر حضرت زید بن قیس نے باغ کی انتہائی بلند 4 دیواری کو سیڑھی کے ذریعے پار کیا۔ اس دوران دشمنوں نے زید بن قیس کا کندھا کاٹ ڈالا دیوار پار کرتے ہوئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کمال بہادری سے اندر جا کر دروازہ کھول دیا، اور اسلامی فوج اندر داخل ہو گئی، اس قلعہ نما باغ میں اندر داخل ہو گئی۔ اس جنگ میں وحشی بن حرب جس نے کہ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد وہ وحشی بن حرب مشرف سے با اسلام ہو گیا تھا۔ وہ خصوصی طور پر مسیلمہ کو قتل کرنے کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ وہ عرب کے مانے تانے نیزہ باز تھے۔ ان کی نظر جب مسیلمہ کذاب پر پڑی تو انہوں نے طاق کر نیزہ مارا، جس نے مسیلمہ کو وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ اس کے بقول اس نے امیر حمزہ کو شہید کرنے کا جو گناہ کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو مار کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا تھا اس کے خیال میں۔ اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی بر وقت کارروائی کرنے کی وجہ سے دین اسلام اپنے ابتدا میں ایک بہت بڑے فتنے سے بچ گیا تھا، مگر پھر 30-35 سال کے بعد یہی سازشی عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم اسلام کو آج لاتعداد فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہوا دیکھتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کا پورا نام
मुसैलमा बिन सम्मामा बिन कबीर बिन हबीब, बहुत सी जगहों पर उन्हें मुसलमा बिन हबीब भी लिखा गया है, हनफी था। मुसैलमा बिन सम्मामा बिन कबीर बिन हबीब हनफी था, जो कि 6ठी सदी ईस्वी में पैदा हुआ और सिर्फ 33 साल की उम्र में 633 ईस्वी में जहन्नम वासिल हो गया। ये थी मुसैलमा कज़्ज़ाब की दास्तान, और इसी तरह की इंतहाई इल्मी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और सब्सक्राइब करते रहें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए बहुत ही तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।